برطانیہ اور یورپ میں ہمارے 14 لاکھ سے زائد پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں. ان کی محنت سے بھیجا گیا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کے لیے براہ راست پروازوں کی فراہمی ہمارا اخلاقی اور قومی فرض ہے. قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد برطانیہ کے لیے پروازیں بحال. وزیر دفاع خواجہ آصف نے PIA کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کر دیا. تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر، پاکستان کے سیکریٹری دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. اسلام آباد سے پہلی پرواز 285 مسافروں کو لے کر مینچسٹر روانہ ہوگی. ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں 14 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں. انہیں براہ راست پرواز کی سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے. مینچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کے لیے بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کریں گے. PIA کو منافع بخش بنانے کے لیے پرعزم ہے. افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے. گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے. سڑکوں کی ایک مضبوط نیٹ ورک کے بغیر تعلیم اور صنعت کی ترقی ممکن نہیں. 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا. بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں. دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی گفتگو. طلباء اور اساتذہ کی جانب سے غازیان اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. اساتذہ کا کہنا تھا DGISPR کی گفتگو سے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہوئے. طلباء نے کہا ملکی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکی میں ہوگا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات دوحہ میں ہونے والی بات چیت کا فالو اپ ہیں جس کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام ہے. پاکستانی اور افغان حکام دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات کریں گے. مذاکرات کے لیے افغان نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب استنبول پہنچ گئے. اس سے پہلے 19 اکتوبر کو دوحہ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے جس میں فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا. امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. جنگ ہونے نہیں دیں گے. امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر وینزویلا کے صدر کا رد عمل. کولمبین صدر گسٹاوو پیٹرو بھی امریکی پابندیوں کے خلاف بول پڑے. کہا یہ قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندی عائد کی ہے. We stand ready to pick up on that progress and build on that progress when the Americans are ready to have those discussions, because it will be for the benefit of workers in the United States, workers in Canada, and families in both of our countries. جب امریکہ تیار ہوگا تب مذاکرات کریں گے. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی ڈٹ گئے. آسیان سمٹ کے لیے کوالالمپور روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، تاہم ہم ایشیا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ نئی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی توجہ دے رہے ہیں. گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. صدر ٹرمپ کے مطابق کینیڈا نے جعلی ٹی وی اشتہار جاری کیا جس میں امریکی محصولات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. These principles must be upheld universally and not subjected to political expediency or selectivity. Nowhere
is selective application more glaring than in the denial of justice to the people of Palestine and Kashmir. اقوام متحدہ کے اصول مصلحت نہیں، عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل لازم ہے۔ فیصلوں کی نظر اندازی کثیر الجہتی نظام پر اعتماد کمزور کر رہی ہے۔ فلسطینی عوام کی تکالیف منصفانہ حل کی فوری ضرورت یاد دلاتی ہے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ فلسطینی دھڑوں نے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا۔ انتظامی کمیٹی مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ قاہرہ میں حماس کی زیر صدارت فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا۔ تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کا الحاق و بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی۔ PLP کو وہ گراؤنڈز کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ within 3 days مہیا کی جائیں گی۔ نیکسٹ within 30 days PLP کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ فیصلہ اپیل میں برقرار رہتا ہے پھر they are free to challenge that in court of law۔ TLP پر پابندی کا ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ TLP عدالت میں اپیل کر کے اپنا موقف دے سکتی ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں TLP پر عملی پابندی کے لیے 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کی توثیق کرے گی۔ الیکشن کمیشن منتخب ارکان کو ڈی سیٹ کرے گا۔ پاکستان کی سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کا معترف۔ امریکہ سے تعلقات کی بحالی، ترکی، ملیشیا، ایران، سعودی عرب سے معاہدے اور چین سے تعلقات کا نیا باب رقم ہوا۔ رپورٹ کے مطابق جون میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات نے تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقاتیں اور غزہ امن کانفرنس پاکستان کے عالمی اثر و رسوخ کا مظہر بنی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی۔ پاکستان نے ٹرمپ سے شاندار تجارتی پیکج حاصل کر کے نیا سنگ میل عبور کیا۔ The catalogue of crimes in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is horrifying. Mass graves, enforced disappearances, custodial killings, sexual violence, demographic engineering and total media blackout. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے بھارتی مندوب کے ریمارکس پر جواب دیتے ہوئے کہا بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ گجرات، دہلی اور منی پور کے قتل عام بھارت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں اجتماعی قبریں، جمری گپشودگیاں، قتل عام جاری ہیں۔ بھارت ریاستی دہشت گردی ختم کرے، سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل کرے۔ IMF شرط پر عمل درآمد، حکومت نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس فائل کر دیا۔ ڈاکٹر نجیب احمد میمن 2 سال کے لیے ہیڈ آف ٹیکس پالیسی تعینات۔ مالی سال 2027 کے لیے آئندہ ہفتے سے ٹیکس پالیسیز کی تیاری پر کام شروع ہو جائے گا۔ FBR اور ٹیکس پالیسی آفس دونوں ادارے الگ الگ کام کریں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق ٹیکس پالیسی آفس انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پر پالیسی تیار کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔
एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लेस पर हासिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज जो है वो मरहूम सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम से मुंसलिक की गई है। ये येलो लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसका हिस्सा है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज है और ये बहुत कम अरसे में कंप्लीट हुई है। ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक अजीम मंसूबा है। ये ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं मंसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। हमारा आज़म है कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट और सड़कों का निज़ाम फराहम किया जाए। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 412 रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर दिल्ली 324 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद में AQI 571 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क मौसम के बाइस मशरक़ी पंजाब के अजला स्मॉग के ज़ेर असर रहेंगे। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। गुजरांवाला में किला मियां सिंह के करीब ट्रक और वैन में तसादुम 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान मुख्तार कॉलोनी जिना रोड का रिहायशी है। मुल्तान से लाहौर जाने वाली डबल कैबिन गाड़ी रजाना मोटरवे पर सब्जी से भरे ट्रक से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। मीरपुर खास में बेटी की बाजियाबी की दरख्वास्त लेकर मेहमान पुलिस स्टेशन आने वाली खातून को पुलिस वालों ने मुबैना तौर पर बेआबरू कर दिया। मुतासरा खातून की शिकायत पर SHO मुअत्तल, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। खातून अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त देने आई थी। महरान पुलिस स्टेशन में ज्यादती का निशाना बनाया गया। DIG का SSP मीरपुर खास को इंक्वायरी का हुक्म। खातून और SHO के मेडिकल नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। कराची में घरेलू मुलाजिम मालिकान का करोड़ों का माल साफ कर लिया गया। 45,000 रुपए तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर, इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। मुलजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत मिल गए। मुलजिम की निशानदही पर बरामद सोने की मजमूई मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। आसियान सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलालमपुर के लिए रवाना हो गए। सदर ट्रंप के दौरे सदारत में एशिया का ये पहला दौरा है। ट्रंप दौरे के दौरान खित्ते के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कोलालमपुर के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। 3 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा, जिसमें आसियान के 10 रुकने मुमालिक के साथ अमरीका और चीन भी शरीक होंगे। इत्तेहादी मुल्क रूसी ऑयल कंपनियों ऑयल टर्मिनल्स पर पाबंदियां आयद कर दें ताकि मॉस्को की जंग के लिए माली सलाहियत को मुतासर किया जा सके। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीगर यूरोपीय रहनुमाओं ने भी रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, ये मामला सिर्फ यूक्रेन की आज़ादी और खुद मुख्तारी का नहीं बल्कि ये यूरोप और बरतानिया की भी जंग है।
Every day, Super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. Push polls that ask New Yorkers questions like whether they support invented proposals to make halal food mandatory. انتخابی مہم کے دوران مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا. زہران ممدانی کی نیو یارک میں جذباتی تقریر. کہا مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے. یہ اسلاموفوبیا ہے جس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے لڑ رہا ہوں. نیو یارک کے میئر کے لیے ارلی ووٹنگ آج شروع ہوگی جو 2 نومبر تک جاری رہے گی. اے آئی سسٹم کی غلطی نے اسکول کے طالب علم کو ہتھکڑیاں لگوا دی. امریکی ریاست بالٹیمور میں اے آئی سے چلنے والے الرٹ سسٹم نے چپس کے خالی پیکٹ کو پستول سمجھ کر الرٹ جاری کیا, جس کے بعد پولیس نے ٹوکی ایلن کو ہتھکڑی لگا کر تلاشی لی. ہتھیار نہ ملنے پر طالب علم کو چھوڑ دیا گیا. فون اٹھایا نہ ای میل کا جواب دیا. سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کا علی ترین کے الزامات کے بعد جواب. کہا تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان سیزن 10 کے بعد ویلیویشن طے کرنے کی بات ہوئی تھی. ایک فرنچائز کی جانب سے ڈیٹا موصول نہ ہونے پر ویلیویشن کے کام میں تاخیر ہوئی. امید ہے رواں ماہ کے آخر تک ویلیویشن کا عمل مکمل ہو جائے گا. ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد میں بھی پیڈل ٹینس کا آغاز. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کیا. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی موجود تھے. محسن نقوی, نیٹلی بیکر, چودھری صالح, چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے پیڈل ٹینس بھی کھیلی. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان اہم میچ کھیلا جائے گا. جو بھی میچ جیتے گا پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا. دونوں ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی ہیں. آسٹریلیا 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلے جبکہ جنوبی افریقہ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. گزشتہ روز پاکستان اور سری لنکا کا آخری میچ بھی بارش کے باعث منسوخ ہو گیا. پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہیں جیت سکی. عالمی نمبر 2 یونک سنر نے ویانا اوپن کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سنر نے کوارٹر فائنل میں قزاقستان کے الیگزینڈر کو سٹریٹ سیٹس میں ہرایا. سیمی فائنل میں یونک سنر کا مقابلہ آسٹریلین حریف سے ہوگا. رواں سال سنر کی یہ 53ویں کامیابی ہے. اور انگلش پریمیئر لیگ میں لیڈز یونائٹڈ کو ہوم گراؤنڈ پر پہلی فتح مل گئی. لیڈز نے ویسٹ ہیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. برینڈن نے تیسرے منٹ میں گول داغ کر لیڈز کو برتری دلوائی, جسے روڈون نے 15ویں منٹ میں ڈبل کر دیا. ویسٹ ہیم نے اختتامی مراحل میں 1 گول کیا جو میچ جیتنے کے لیے ناکافی تھا.